یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں، میں ہوں شاہ پارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے پروگرام میں 3 موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ ججز کا اپنے ہی ججز سے اختلاف، کابینہ کی 3 رکنی کمیٹی جو ہے سینٹ سے متعلق ویڈیو سکینڈلز کی تفتیش کرے گی، اور بھارت و چائنا کے درمیان مشرقی لداخ میں فوجیں ہٹانے کا معاہدہ۔ کیا بھارت اور پاکستان میں بھی برف پگھلے گی؟ مگر آئے گا سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے۔ سر کیا کہتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے یہ بڑی اچنبھے والی بات تھی کہ جس بات پہ نوٹس لیا جسٹس قاضی عیسیٰ نے اور معاملہ بھیج دیا چیف جسٹس صاحب کو، جو متعلق تھا وزیر اعظم نے کوئی 50 کروڑ روپے فی ایم این اے کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی خبریں اخبارات میں آئیں اور جس پر میٹنگز کرتے ہوئے بھی نظر آئے وزیر اعظم، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی طور پر کیا یہ مجاز ہیں ایسا کرنے کے، یا آئین کے مطابق ہے، اس کا سیو موٹو نوٹس لیا جائے، اور معاملہ انہوں نے چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ جب وہ بینچ بیٹھا تو اس پہ جو وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ انہیں پروٹیکشن آئین کے تحت اس کا ذکر کیا گیا بہت شروع میں ہی، جبکہ کہا یہ گیا کہ ایک جج صاحب نے جواباً کہا کہ نہیں، اس سے پہلے تو ہم کئی وزرائے اعظم کو بلا چکے ہیں، فارغ بھی کر چکے ہیں، چیف منسٹر کو بھی بلا چکے ہیں، تو یہ وہ استحقاق والا معاملہ اب کوئی نیا آیا ہے۔ تو پھر یہ بات اٹھی کہ بھئی وہ اٹارنی جنرل نے تردید کر دی وزیر اعظم کی اور فائنانس سیکرٹری کی طرف سے کہ ہم کوئی 50 کروڑ نہیں دے رہے، لیکن قاضی عیسیٰ کے پاس تھے جنہیں کہ اس ججز کے پینل میں شامل کیا گیا تھا بینچ میں، اور تو انہوں نے کہا مجھے تو واٹس ایپ پہ یہ پیغام آیا انون سا، اور یہ ڈاکومنٹس بھی آئے ہیں، معلوم نہیں کہ یہ ڈاکومنٹس صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو انہوں نے اس کی کاپیز دے دیں۔ تو چیف جسٹس نے جب اس پہ انہوں نے مان لی بات وزیر اعظم کی کہ بھئی ہم نے کچھ نہیں ایسی بات کی ہے، تو لیکن ساتھ ہی انہوں نے کمنٹ پاس کیا اور اس سے اپنے فیصلے میں بھی لکھ دیا کہ جج صاحب کا تو کمپلیننٹ ہیں، درخواست گزار ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، تو انہیں انہیں وزیر اعظم کے متعلق کسی بھی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر یہ بات تھی تو چیف جسٹس صاحب نے انہیں کیوں شامل کیا اس بینچ میں؟ صحیح۔ تو ایک طرح سے وہ سرزنش سی کی گئی ہے سپریم کورٹ کے بینچ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہ خیال تھا واقعی ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، اور خود قاضی عیسیٰ صاحب کو اب معذرت کر لینی چاہیے۔ آپ کا خیال ہے کیوں نہیں کیا انہوں نے معذرت؟ بھائی جب چیف جسٹس نے بینچ میں شامل کر لیا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، تو جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ نوٹس انہوں نے لیا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں انہیں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اور نہ ہی اس حد تک جانا چاہیے تھا جب آپ فیصلہ کر ہی رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو عدلیہ کے اندر جو ایک کشمکش جاری ہے، اور خود قاضی عیسیٰ کے خلاف پہلے سے بڑے جو کیس چلتے رہے، سپریم جوڈیشل کونسل بنی، پھر اس میں کوئی بات ہوئی، اس کے بارے میں پھر بینچ بنا، پھر بینچ نے فیصلہ کیا جس میں انہیں وہ ریفرنس صدارتی جو تھا ان کے خلاف عمران حکومت نے جو داخل کیا تھا پریزیڈنشل ریفرنس، اسے رد کر دیا، اور پھر یہ کہ لیکن ساتھ ہی یہ کچھ اور پیراگرافس اس میں ڈال دیے گئے جس کے خلاف ریویو پیٹیشن ہوئی۔ اب وہ بینچ 6 کا کیوں بنے گا، 9 کا بننا چاہیے، 10 لوگوں نے وہ کیس سنا تھا، تو لیکن وہ ابھی ریویو پیٹیشن زیر غور نہیں آئی ہے، ابھی اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ کتنا رکنی بینچ ہوگا۔ غالباً یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے اس پر ابھی بار کونسلس کے لوگ اور سپریم کورٹ بار کے لوگ کافی اس پہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں اس معاملے کو اب جلدی نپٹا دینا چاہیے۔ ایک جج کو مسلسل آپ سپریم کورٹ کے اوپر یہ تلوار کیوں آپ لٹکائے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں فیصلہ آ چکا کہ وہ ریفرنس جو تھا وہ غلط تھا یا وہ بنتا نہیں تھا۔ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح جوڈیشری بھی نہ صرف یہ کہ دباؤ میں ہے بلکہ اندرونی طور پر بھی جوڈیشری میں یہ تو ہوتا ہے کہ ججز فیصلے لکھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، وہ ایک نارمل روٹین ہے،
ہر جج کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، لیکن اس طرح آپ ایک بینچ میں بیٹھ کر اپنے ساتھی جج کو کی سرزنش کرتے ہیں اور یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور آپ وزیر اعظم کے کیسز میں مت بیٹھیں، ٹھیک، تو پھر آپ بینچ میں شامل نہ کرتے۔ اوکے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا واقعہ نہیں ہے، کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ آل رائٹ، اچھا ہم بات کریں گے سر کابینہ کی 3 رکنی کمیٹی کی۔ کون سی کمیٹی؟ یہ کس بارے میں نہیں ہے؟ سر یہ ویڈیو اسکینڈل جو ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کون کمیٹی میں شامل ہیں؟ اس میں ایک ہماری دوست شیریں مزاری ہیں، ایک وہ جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے زار ہیں اکبر صاحب ہیں، اور پھر یہ فواد چودھری ہیں۔ مطلب ویڈیو بھی آپ کے لوگوں سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے؟ کیا ہے سر اس میں؟ اس ویڈیو میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز تحریک انصاف ہی کے امیدواروں کو سے پیسے لے رہے ہیں، اچھا، اور یہ کہ وہ پیسے لیے جا رہے ہیں اسپیکر کے آفس میں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس میں چیف منسٹر کی جو اس وقت تھے خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں، اور ان کی آشیرواد شامل ہے۔ ٹھیک، یہ سب بیانات آ چکے ہیں، وہ ویڈیوز کے حوالے سے لوگوں کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ تو پھر اب آپ ہی کی پارٹی نے چوری کی، آپ ہی کی پارٹی کے لوگ شامل تھے پیسے دینے میں اور پیسے لینے میں، آپ ہی کے اسپیکر کے دفتر میں یہ ہو رہا تھا، اور آپ ہی کے چیف منسٹر کی آشیرواد تھی اس معاملے میں۔ اب وہ پہلے ہی کہہ دیا کہ جی نہیں، وہ اسد کیسر صاحب جو پہلے اس اسپیکر تھے وہ تو ایبزالو ہو گئے، اور خٹک صاحب بھی اس سے ماورا ہے۔ اب باقیوں کی ہم تفتیش کریں گے کہ پیسہ آخر فائدہ کسے ہوا۔ یہ بتانا چاہیے انہیں تحریک انصاف کو بھی کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں سینٹ کے الیکشن میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اوکے، جس کے تحت یہ باپ بنی، بلوچستان عوامی پارٹی بنی، جس کے تحت تحریک انصاف میں اور پیپلز پارٹی میں 2 سیٹیں دینے کا معاہدہ ہوا کہ تحریک انصاف 2 سیٹیں میں مدد کرے گی پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں۔ ٹھیک ہے، ایک ان کی روبینہ ہیں جو پیپلز پارٹی میں جب پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، بڑی ان کی پرانی ورکر ہے۔ ایک ان کی اور بہت ہی غریب ورکر ہیں آفریدی صاحب، جو جن کے پاس شاید بہت ہی غریب لوگوں میں سے ہیں، لیکن بہت اچھے کارکن ہیں۔ دوسرا نام ان کا تھا، ان کے پاس تو کوئی پیسہ دینے کے لیے تھا نہیں، اچھا، لیکن جو تحریک انصاف نے جو امیدوار کھڑے کیے تھے وہ سارے ارب پتی تھے، اوکے، وہ کروڑوں روپے خرچ کرنا چاہتے تھے۔ صحیح، اب کہا کہ آپ نے امیدوار بھی بنا دیا انہیں جو کبھی تحریک انصاف میں نہیں رہے، ٹھیک، ساتھ یہ بھی کہا کہ ہاں اپنے ایم پی اے سے ہاں پیسے پکڑ لو، ووٹ تو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے دیے ہوں گے ٹکٹ لینے کے لیے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ اسکینڈل تو خود تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ اب یہ انکوائری کمیٹی کا مہینے میں انہوں نے اپنی رپورٹ دینی ہے، اور مہینے میں الیکشن ہو چکا ہوگا سینٹ کا۔ صحیح، اب ایک وزیر قانون ہیں ان کے، جن کے بارے میں پتا تھا کہ وہ شامل ہیں، انہیں وزیر قانون بنایا۔ اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جو کے پی کے وزیر قانون تھے۔ تو لہذا یہ اب بنایا گیا مٹی ڈالنے کے لیے، اچھا، کور اپ کرنے کے لیے اپنی لوگوں کو، ایک بات۔ دوسری بات، اسکینڈل کو ریلیز کس نے کیا؟ سر اس موقع پہ خاص طور پر ریلیز کرنا وہ اس میں دیکھیں نا، وہ بھی تاکہ سپریم کورٹ میں بتایا جا سکے جی کس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریلیز بھی انہوں نے کیا۔ اب پہلے تو عمران خان نے کہا تھا کہ جی مجھے معلوم ہے اس میں کون کون لوگ شامل تھے، پیسے لیتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں اس میں۔ پھر کہا کہ نہیں میں نے تو دیکھی نہیں تھی۔ اچھا دیکھی نہیں تھی تو پھر باقی اور لوگوں نے دیکھی تو پہلے کیوں نہیں جاری کی؟ یہ اسی طرح جیسے یہ قانون ہے کھلا الیکشن ہو یا خفیہ ہو سینٹ کا، اس کے بارے میں 2.5 سال گزر گئے ہیں۔ آپ پہلے اس کی اتنی سنجیدہ تھے تو قانون سازی کر لیتے، باقی الیکشن اصلاحات بھی ہونی تھی۔ لیکن سر کہ پہلی دفعہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، یہ تو مطلب روایت ہے۔ ہارس ٹریڈنگ تو ہوتی رہی ہے، لیکن اس پیمانے کی جتنا کہا جا رہا ہے سوائے بلوچستان کے اور کے پی کے کچھ سیٹوں پہ، یہ باقی جگہ نہیں ہوتی رہی۔ آلموسٹ ایک سیٹ کا فرق پڑتا ہے، زیادہ زیادہ، اس سے زیادہ نہیں فرق پڑ سکتا۔ اچھا سر، ویسے مزے کی بات ہے کہ مطلب پی ٹی آئی نے جو اپنے مین ایجنڈا رکھا تھا الیکشن مہم میں جب لاسٹ ٹائم ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کو جو ہے ختم کریں گے۔ اس سے پریویسلی بھی جو ہے بات ہوتی رہی کرپشن پہ، کرپشن تو وہی ہے۔ دیکھیے سینٹ کی جو پچھلے ٹکٹ دیے تھے، اب تو دیے اچھے لگتے ہیں صحیح، اس دفعہ جو ٹکٹ دیے، جو پچھلے سارے ٹکٹ تھے وہ تو اربوں پتی کو دیے، اپنے ورکرز کو دیے نہیں تھے۔ ٹھیک،
اور پھر مال بھی چلا اس میں، مال دلوایا بھی گیا، مال لیا بھی گیا ٹکٹوں پہ. اب اس کی تفتیش تو اس پہ جوائنٹ جے آئی ٹی کیوں نہیں بنتی؟ سپریم کورٹ لے نا سو موٹو نوٹس، جس طرح نواز شریف کے خلاف لیا تھا اور جے آئی ٹی بن گئی تھی سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف. تو اب کیوں نہیں جے آئی ٹی بنتی اس کے لیے؟ کیا خیال ہے کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ اپنا بندہ. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا اوکے. اچھا تبھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جو ہے یہ ویڈیو کے حوالے سے جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اپنے ہی بندے تفتیش کر رہے ہیں، اس بات کریں گے یہ سب ایسی اسٹنٹ ہے بس الیکشن سے پہلے کا انہوں نے شغل؟ کیا کر لینا ہے. اوکے آل رائٹ. اوکے اچھا تو ابھی جو ہم حال میں دیکھ رہے ہیں چائنا اور بھارت کے حوالے سے، آپ اس پہ کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی برف پگھلے گی ان کا جو چائنا اور بھارت کے درمیان جو فوجیں واپس ہو رہی ہیں لداخ، مشرقی لداخ میں؟ دیکھیے یہ بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا، ٹھیک. اور جس میں کچھ انڈین سولجرز مارے گئے تھے اور کچھ چائنیز نے اپنی پوزیشن پوسٹ آگے کر دی تھی، کوئی انڈیا نے کچھ موومنٹ کی تھی اور وہاں پہ کنفلکٹ ہو گیا. لیکن یہ ہوا کہ اس سے پہلے صدر یی جو ہیں چائنا کے صدر اور واجپئی میں اچھی ایک چھن رہی تھی. ٹھیک. اچانک یہ واقعہ ہو گیا اس کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ. یہ ہوتا رہا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے، معاملہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. تو یہ جو علاقے تھے نتھولا اور سنڈرونگ چو اور ڈوکلا، اور یہ جو پوری ایک جگہ ہے پینگونگ زو کی، اس علاقے میں کنفلکٹ ہے. دعوے ہیں، چین کا دعویٰ تاریخی ہے کہ ہم یہ علاقے ہمارے تھے اور ہم سے لے لیے گئے تھے اور ہم واپس لیں گے، جس طرح ساؤتھ چائنا سی میں انہوں نے کچھ علاقے واپس لیے ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے کچھ اپنی پوزیشن آگے کی تھی، جس پہ انڈیا ریئیکٹ ہوا اور بڑا ہنگامہ رہا. لیکن اس معاملے میں دونوں، آپ کو پتہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں معاہدہ یہ ہے کہ فوجیوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، لہذا وہ کشتی لڑتے ہوئے نظر آئے، جوڈو کراٹے کرتے نظر آئے، جس میں چینی فوجیوں نے خوب پٹائی کی انڈین سولجرز کی. تو یہ جو معاملہ ہے وہ بالکل ہی ایسا علاقہ ہے جہاں بہت سخت سردی ہے، اور وہاں پہ یہ بیکار قسم کی جنگ کی ایک مہم شروع ہو گئی تھی. تو گزشتہ روز جو راج ناتھ ہیں منسٹر آف ڈیفنس انڈیا کے، انہوں نے اعلان کیا کہ اب چائنا اور انڈیا نے کوئی 10 راؤنڈ ملٹری کمانڈرز کے لیول پہ بات چیت ہوئی. اس کے بعد فیصلہ کر لیا اپنی فوجوں کو ڈس انگیج کرنے کا، انہیں علیحدہ کر دیا جائے اور ایک ویریفائیبل طریقے سے اپنی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں گے. سوال انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ آیا اس جھگڑے سے پہلے جن مقامات پہ تھے اس سے واپس جائیں گے یا چائنیز نے جو کچھ پیش رفت کی تھی اسے برقرار رکھیں گے. اس پر بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے راہل گاندھی نے کہ یہ دیکھیں مودی حکومت نے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا ایڈونچرزم تھا، کیونکہ چینی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو اپنے ساتھ شراکت دار بنایا جائے. اچھا. وہ جو ان کا نظریہ ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہم مل کر دنیا میں حصہ دار بن سکتے ہیں، اور انڈیا کے لیے بھی بہت کچھ ہے اور دنیا میں. اور پھر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایشیا کی 2 بڑی طاقتیں آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ایشیا کی سینچری ہوگا، یہ سینچری ایشیا کی ہوگی، تو وہ تو غارت ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں کیوں ہندوستان امریکہ کا بنے پان بنے اور اس کا اعلی کار بنے؟ اور جبکہ یہ کہ امریکی اب اس پوزیشن میں نہیں رہ گئے کہ انڈیا کو اس حد تک مدد کر سکے جو چین کے خلاف قبر باندھ کے کھڑا ہو جائے، سوائے اس کے کہ اپنا اسلحہ بیچیں گے. اب انڈیا بہت اسلحہ خرید رہا ہے دنیا سے، لیکن اب انڈیا اور چائنا کا مقابلہ نہیں ہے. انڈیا کی اکانومی $3 ٹریلین سے کم ہے، 3 کھرب ڈالر سے کم ہے. چائنا کی اکانومی 30 کھرب ڈالر سے زیادہ ہے، اور وہ اگلے 10 سال میں ڈبل ہو جائے گی، 6 سال میں 10 سال میں. مطلب یہ کہ وہ امریکہ سے بھی بہت بڑی اکانومی بن جائے گی. اسپیس میں اور ملٹری ہارڈ ویئر میں بھی چائنیز بہت آگے جا رہے ہیں. اب وہ صرف پہلے تو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان مقابلے میں سوویت یونین ایک ملٹری پاور تھا، اکنامک پاور نہیں تھا، وہ کہ اکنامکلی بڑا رچ کنٹری تھا. صحیح. لیکن چائنا ایک اکنامکلی پاورفل کنٹری بھی ہے اور ایک ملٹریلی بھی ایک بڑا طاقتور ملک بننے جا رہا ہے. تو اس میں اب انڈیا کو دیکھا جا رہا تھا کہ جیسے انڈیا یہ گیم
اب چاہے امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ انڈیا کو ساتھ وہ کر رہا تھا، ملا رہا بلاک تھا بنا رہے تھے کیا یہ ساؤتھ چائنا سی میں اور انڈیا پیسفک ریجن میں ہم چائنا کو کنٹین کرتے ہیں، روکتے ہیں. گو کہ ابھی بائیڈن نے اپنی کنزرویٹو پارٹی کے اور ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں سے ایک سٹنگ کی ہے چائنا پہ، اچھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چینیوں اب ہم نے ترقی نہ کی، اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ کیا تو چینی ہمارا لنچ بھی کھا جائیں گے. ٹھیک صحیح. تو لہٰذا وہ اب لیکن اب یہ ہے کہ وہ نان پرولیفریشن کا جو معاہدہ تھا روس کا، انہوں نے تجدید کر دی ہے 5 سال کے لیے. اسی طرح کلائمیٹ کے جو اگریمنٹ تھا پیرس اگریمنٹ، اس پہ واپس چلے گئے. اب گلوبلائزیشن کی طرف بھی واپس جانا چاہ رہے ہیں. اب صحیح ٹرمپ کی پالیسی کے برعکس وہ ریوائز کر رہے ہیں. گلوبلائزیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا انہیں چین سے بات کرنی پڑے گی، اور یہ کہ چین اب کے ساتھ آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی چین پہ سینکشن لگا سکتے ہیں، کیونکہ خود امریکی اکانومی یورپین اکانومی بیٹھ سکتی ہیں. تو لہٰذا اس تناظر میں مجھے نظر آتا ہے کہ چین نے ریئلائز کیا اور انڈیا نے کہ ہم اپنے جھگڑے کو ایک حد میں رکھیں اور بڑھائیں نہ، کافی سینسیبل بات کیونکہ ہے. اپنے علاقائی جھگڑے کے باوجود چین اور روس نے ان جھگڑوں کو اپنے باقی تعلقات کے میں آنے اثر نہیں دیا. دیا. ٹھیک ہے. چین پاکستان کو بھی مشورہ دیتا رہا ہے کہ جو آپ کے علاقائی تضادات ہیں یا جو ڈسپیوٹس ہیں جیسے کشمیر ہے، اس کے باعث آپ جو باقی تعلقات کا وسیع میدان ہے وہ خراب نہ کریں. وہ نہ خراب کریں، وہ بھی رکھیں، مسئلہ کشمیر اپنا رکھیں، لیکن ساتھ ہی جس طرح وہ مثال دیتے تھے جس طرح سائنو انڈین بارڈر ڈسپیوٹ کو ہم جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، اس طرح پاکستان اور انڈیا بھی کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشورہ جو چین کا پاکستان اور انڈین حکومتیں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ابھی یہ جو ڈس انگیجمنٹ کا اگریمنٹ ہوا ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کتنا یہ اس پر عمل ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ میں اس بات کو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا سخت ریٹرک انہوں نے استعمال کیا، زبان استعمال کی پاکستان کے خلاف وزیر اعظم مودی نے، وہ چین کے ساتھ جھگڑے میں انہوں نے بالکل نہیں کی. انہوں نے کوئی اشتعال انگیز بیان نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی علاقہ چینیوں نے قبضہ نہیں کیا، اور یہ کہ انہوں نے اسے ٹھنڈا رکھا. اور چینیوں نے بھی اسے ٹھنڈا رکھا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ شاید ہم یہ معاملہ زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور مفادات زیادہ اہم ہیں، اکنامک انٹرسٹ بڑے ہیں. ٹھیک ہے. اب چین اور امریکہ، چین اور انڈیا کے درمیان بہت تجارت ہے، اس میں چین بہت زیادہ سرپلس میں ہے اور بھارت کو کوئی کافی نقصان ہے اس تجارت میں. لیکن وہ ان کی ضرورت ہے، خود چائنیز سرمایہ داروں کی ضرورت ہے انڈین سرمایہ داروں کی کہ چائنا کی منڈی ان کے پاس رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو چیز برف پگھلی ہے، اس سے ایک یہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ بھی اوپننگ ہو سکتی ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار بیانات آ رہے ہیں آرمی چیف کے کہ ہم تو ہر طرف امن چاہتے ہیں، اور عمران خان بھی امن کی بات کر رہے تھے، کشمیر ڈے پہ کر رہے تھے. تو یہ راستہ کھول سکتی ہے. ہمارے پاکستان کے صنعت کاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ہم ہندوستان سے انٹرمیڈیٹ گڈس منگواتے ہیں، خام مال منگواتے ہیں ادویات میں یا ٹیکسٹائل میں، کیمیکل میں اور دوسری انڈسٹریز میں، وہ ہم منگوائیں، ورنہ جو ہمیں مل رہے ہیں باہر سے کانٹریکٹ مل رہے ہیں ہم شاید پورے نہ کر سکیں، کیونکہ کافی زیادہ بوم آ سکتا ہے، ایکسپورٹ کو بڑھ سکتی ہیں اگر یہ واگا بارڈر کھول دیا جائے. تو میں کہوں گا کہ بھئی یہ کشمیر پہ ہمارا اختلاف جھگڑا اپنی جگہ برقرار رہے گا اور یہ کافی عرصہ رہے گا، جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. لیکن ان دا مین وائل ہمارے درمیان تو اب ایک طرح سفارتی تعلقات بھی ختم ہوئے، دونوں ملکوں کے ایمبیسڈرز نہیں ہیں، واگا بارڈر بند ہے، ویزا ملتے نہیں ہیں، لوگوں کو آنا جانا ہی بند ہے. کم از کم کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جانے چاہیے، کچھ نارملائزیشن کرنی چاہیے. لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو صورتحال خراب ہوئی تھی پہل انڈیا کی طرف سے ہوئی تھی، تو اب جب تک وہ اس طرف بہتری کی طرف نہیں آتا، پاکستان چاہے بھی تو جو ہے وہ صورتحال دو طرفہ نہیں ہو پائے گی. انڈیا نے اسٹیپس لیے ہیں پلوامہ کے بعد، اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جو ہوائی کلیش بھی ہوا جب انہوں نے پاکستانی بارڈرز کراس کر کے حملہ کیا، اور ہمارے پی ایف نے بڑا شاندار جواب دیا انہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پرماننٹلی تو کنفلکٹ کو نہیں رکھ سکتے. بے شک.
نو وار نو پیس صورت حال آپ کب تک رکھیں گے؟ اس کا نقصان ہے، معیشتوں کو بھی نقصان ہے اور ملکوں کو بھی نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کوئی بڑا معاملہ وہ بھی نہیں ہے درپیش. ایک تو یہ جو جنگ بندی ہے لائن آف کنٹرول پہ، اسے مؤثر بنانا چاہیے، بارڈر کھول دینا چاہیے تجارت کے لیے، واگا بارڈر کھولنا چاہیے، اور یہ کہ ویزاز کو لوگوں کو آنے جانے دینا چاہیے، اور کچھ بات چیت کا، کچھ مکالمہ اس کا آغاز کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ مودی وہاں حکومت وہاں قائم ہے. پاکستان میں حکومت قائم ہے جو کہتے ہیں کہ فوج اور وہ ایک صفحے پہ ہے، تو بات چیت کی جا سکتی ہے. خطے کے امن کے لیے، ترقی کے لیے جو ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا. چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ اس پر جو ہے پازیٹیو ہم دیکھیں پیش رفت. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تجزیے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.